الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا، جس عنوان پر میں آج اظہار خیال کرنے جا رہی ہوں وہ ہے زکوٰۃ کے احکام اور اس کے مسائل۔ عزیز سامعین کرام، رمضان کے مہینے کی آمد ہے اور اسی کے سلسلے میں ہم 3 دنوں سے پروگرام سماعت فرما رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو ہمارے درمیان جو گفتگو شروع ہوتی ہے وہ یہ کہ رمضان کے مہینے کا آخر مقصد کیا ہے، وہ کیوں ہم پر سایہ فگن ہوتا ہے، اور اس کے مقاصد میں جو ایک اہم مقصد ذکر کیا جاتا ہے وہ ہے کہ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے اندر غریبوں اور محتاجوں کا احساس پیدا کروانا چاہتے ہیں۔ یہ جو احساس پیدا کروانا ہے غریبوں اور محتاجوں کا، یہ اللہ تعالیٰ بھوک اور پیاس کے ذریعے سے بھی پیدا کرواتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے صدقات کے ذریعے سے رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ دینے پر ابھارنے کے ذریعے سے بھی غریبوں اور مسکینوں اور محتاجوں کا احساس ہمارے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہواؤں سے بھی زیادہ تیز جو ہے وہ صدقات کیا کرتے تھے۔ آئیے ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو صدقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، یہ صدقہ کے آخر کیا معنی ہے۔ صدقہ جو ہے لفظ، اس کا جو عربک روٹ ورڈ ہے وہ صدق سے نکلا ہے، اور صدق کہتے ہیں سچائی، اخلاص، راست بازی، سچ بولنا، مخلص ہونا، وعدہ پورا کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہے صدق کے معنی میں آتی ہیں۔ اسی سے اگر لفظ صدقے کی ڈیفینیشن کو اگر ڈیفائن کیا جائے تو صدقہ کہتے ہیں صدق دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، بغیر اللہ رب العالمین سے جو ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے امید اور متبادل کی امید رکھ کے کسی اور سے، دنیا والوں کو دے کر ان سے کوئی متبادل کی امید نہ رکھنا، یہ دراصل صدقہ کہلاتا ہے۔ کہ آپ سچے دل سے کوئی بھی عمل کریں وہ دراصل صدقہ کہلاتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت بتائیے صدقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چند در چند، یعنی کہ تم جتنا دو گے اتنا زیادہ بڑھے گا، اور اللہ کے یہاں تو بہت کچھ ہے۔ یعنی کہ سچے دل سے اگر کوئی بھی کام کیا جائے تو پھر وہ صدقے میں شمار کیا جاتا ہے۔ اگر وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جاتا ہے، صدق دل کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو وہ دراصل صدقہ کہلاتا ہے۔ عزیز سامعین کرام، جب ہم صدقات کی بات کرتے ہیں تو صدقات جو ہے وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے لفظ صدقہ کا عام طور پر جو استعمال کیا جاتا ہے وہ مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے صدقہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی حدیث مبارکہ میں آیا کہ جو ہے راستے سے کانٹا ہٹانا بھی صدقہ ہے، کسی سے کوئی ایک نیک بول دینا بھی صدقہ ہے، یہ تمام چیزیں بھی صدقات میں شامل ہوتی ہیں۔ لیکن جب ہم مالی طور پر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات کرتے ہیں تو یہ صدقات 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ہے صدقات نافلہ اور دوسرے ہیں صدقات واجب، یا پھر جسے صدقات فرائض میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ جب ہم صدقات فرائض کی بات کرتے ہیں تو ایک اہم فریضہ جو صدقہ فرض میں شامل کیا جاتا ہے وہ ہے زکوٰۃ، جو کہ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ جو اللہ کے رسول نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، کہ جو ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ شہادت دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نماز پڑھنا، اور جو تیسرا رکن مجھے اور آپ کو بتلایا گیا وہ ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال کی زکوٰۃ دینا، یہ ہمیں بتایا گیا۔ عزیز سامعین کرام، جب ہم زکوٰۃ دینے کی بات کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ ہم مال کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ مال اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے مال کو حلال طریقے سے کمانے پر بھی جتنا زور دیا ہے، وہیں پر اللہ رب العالمین نے مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے پر بھی بہت زیادہ زور دیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعم المال الصالح للرجل الصالح، کہ صالح آدمی کے لیے اچھا مال بہترین شے ہے۔ کہ مال کمانا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے کہ تم مال کماؤ اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مال سرسبز اور لذت بخش ضرور ہے، اور مسلمان کا مال تو کیا ہی اچھا ہے جو اسے حق کے ساتھ حاصل کرے، پھر اسے خدا کے راستے میں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرتا رہے۔ اس کے برخلاف جو شخص اسے حق کے ساتھ حاصل نہیں کرتا بلکہ ناجائز طریقے سے حاصل کرتا ہے، وہ اس کھانے والے شخص کی طرح ہے جسے نہ کبھی سحری حاصل ہوتی ہے، اور وہ مال اس کے خلاف قیامت کے روز شاہد ہوگا۔ یعنی کہ مال جتنا ضروری ہے کہ مال کمایا
جائے اتنا ہی ضروری ہے کہ اس کا کچھ حصہ اللہ رب العالمین کے بندوں تک پہنچایا جائے۔ عزیز سامعین کرام، اسلام کا اگر آپ نظام معیشت دیکھیں گے، فائنینشیل سسٹم دیکھیں گے تو بہت ہی خوبصورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے کچھ لوگوں کو عطا کیا ہے اور ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین جن لوگوں کے پاس موجود نہیں ہے، جن کو عطا نہیں کیا گیا ہے، ان تک اللہ رب العالمین جو ہے پہنچانے کا انتظام کرتے ہیں۔ اور یہ جذبے کو ابھارنے کے لیے ان لوگوں کے پاس جنہیں اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا ہے، وہ جذبے کو ابھارنے کے لیے اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کو دین اسلام کا ستون قرار دیا ہے کہ اگر ان 5 چیزوں کی بنیاد جس طرح سے ایک بلڈنگ کے 5 پلرز ہوتے ہیں، اگر وہ پلر جو ہے اگر ٹوٹ جاتا ہے زکوٰۃ کا تو پھر انسان مسلمان نہیں رہتا اور پھر جو ہے وہ اسلام کے ارکان کو ادا نہیں کر سکتا، تو اس کی اسلام کی عمارت جو ہے وہ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ عزیز سامعین کرام، زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی پر نہیں بلکہ ان سے پہلے آنے والی امتوں پر بھی فرض کی گئی تھی۔ قرآن ذکر کرتا ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 55 میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، فرمایا کہ وہ اپنے لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور اللہ کے نزدیک برگزیدہ تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کا جو ذکر کیا گیا تو یہی کہا گیا کہ وہ اپنی امت کو کس چیز کی تعلیم دیتے تھے؟ نماز پڑھنے کی جو ہے تعلیم دیتے تھے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی تعلیم دیا کرتے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک برگزیدہ بندے تھے۔ اسی لیے جو ہے ہم جانتے ہیں کہ جو ہے جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے خلیفہ بنتے ہیں تو واقعہ میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے تو ایک بہت ہی بڑا فتنہ جو ہے رونما ہوتا ہے، اور اس میں جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ زکوٰۃ کو کلیکٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت جو لوگ بات کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے، تو جو صحابہ کرام تھے، جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے خلاف جنگ کروں گا اگر وہ جو ہے زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے۔ یہ ہے زکوٰۃ کی وہ اہمیت، یہ ہے زکوٰۃ کی وہ فضیلت۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جو زکوٰۃ کی ہم بات کر رہے ہیں، اس زکوٰۃ کی آخر کیا معنی ہے؟ لفظ زکوٰۃ کے معنی ہے پاکی اور صفائی ہے، کسی چیز کو پاک کر دینا، صاف کر دینا دراصل زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر گندگی کو دور کرنے والی کوئی نہ کوئی چیز اللہ رب العالمین نے ضرور بنائی ہے، اور جسم کے امراض کو پاک کرنے والی چیز روزہ ہے۔ یعنی کہا گیا کہ رمضان کے مہینے میں جو روزے رکھتے ہیں یہ ہمارے جسم کی پاکی اور صفائی کرتا ہے۔ پھر اسی طرح سے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان کے دلوں کو زنگ لگتا ہے، اور اس زنگ کو دھونے کی کیا چیز ہے؟ تلاوت قرآن کرنا اور پھر زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرنا، یہ انسان کے دل کو پاک و صاف کر دیتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی جو ہے کس چیز کی صفائی کرتا ہے؟ 2 چیزوں کی صفائی کرتا ہے۔ سب سے پہلے زکوٰۃ انسان کے مال کی صفائی کرتا ہے، یعنی کہ جن کا حق اللہ رب العالمین نے انسان کے مال میں رکھا ہے وہ حق اگر نکال کر دے دیا جائے تو اس کا مال پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جسے عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مال و دولت میں بھی زکوٰۃ کی ملاوٹ ہو جائے وہ زکوٰۃ اسے تباہ و برباد کر دے گی۔ یعنی کہ اگر مال میں آپ کا زکوٰۃ نہ نکالا جائے تو پھر وہ انسان ہی کے لیے برا ہے، کیونکہ اس کے ہی مال کو وہ تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ دوسری چیز زکوٰۃ جس کی پاکی اور صفائی کرتا ہے وہ ہے انسان کے نفس کی پاکی اور صفائی ہوتی ہے، یعنی کہ انسان کے اندر جو مال سے محبت ہے، جو مال سے لگاؤ ہے، اس محبت کو کم کرنے کے لیے انسان جو ہے، خود قرآن کہتا ہے کہ جو ہے شیطان انسان کو مفلسی سے ڈراتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو گے تو تمہارے پاس کیا بچے گا، تم اپنے بال بچوں کو کیسے پالو گے، گھر والوں کا کیسے خیال رکھو گے، آنے والی زندگی کا کیا ہوگا، فیوچر کا کیسے تم خیال رکھ پاؤ گے۔ ایسے وسوسے ڈالنا شیطان کا کام ہے، لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یہ زکوٰۃ انسان کے نفس کو پاک کر دیتا ہے، اس کے اندر سے خود غرضی، زر پرستی، احسان فراموشی، یہ تمام برائیوں کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ سورہ لیل کی آیت نمبر 17 اور 18 میں جو ہے ارشاد فرمایا گیا قرآن مجید میں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اور اس جہنم سے دور رکھا جائے گا وہ شخص جو اللہ سے بہت ڈرنے والا ہے، جو اپنا مال دوسروں کو دیتا ہے محض پاک ہونے کے لیے، جس کی نیت یہ ہو کہ مجھے اپنے مال کو پاک کرنا ہے، جس کی نیت یہ ہو کہ مجھے اپنے نفس کو پاک کرنا ہے۔ کہا گیا کہ یہ زکوٰۃ تمہارے لیے جو ہے پاکی اور صفائی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ عزیز سامعین کرام، یہ زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے جو دینے والے کے لیے بھی آزمائش ہے اور لینے والے کے لیے بھی آزمائش ہے۔ دینے والے کے لیے آزمائش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی زکوٰۃ جتنی نکلتی ہے صحیح اماؤنٹ نکالتے ہیں یا نہیں نکالتے ہیں، اور جب نکالتے ہیں تو احسان ادا کر کے سامنے والے کو دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں، یا سامنے والے پر زندگی بھر کے لیے ہم اسے جو ہے تانے دیتے رہتے ہیں یا نہیں دیتے رہتے۔ یہ چیز دینے والے کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ لینے والے کے لیے آزمائش یہ ہوتی ہے کہ جب مال اسے مل گیا ہے تو اس مال کا استعمال وہ کیسے کرتا ہے،
اس مال کو کہاں کب کدھر کیسے کس طرح سے خرچ کرتا ہے، اسے فضول خرچی میں اور گناہ کے کاموں میں استعمال کرتا ہے یا پھر اس کا استعمال صحیح کام میں کرتا ہے، اللہ کے دین کے لیے کرتا ہے، یہ دینے والے کے لیے لینے والے کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ عزیز سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے جہاں پر زکوٰۃ کا ذکر کیا تو اس کا ایک نصاب بھی مسلمانوں کے لیے جو ہے مقرر کیا، ایک خاص رقم اللہ تعالیٰ نے مخصوص نہیں کر دی کہ ہر سال ہر انسان کو جو ہے مثل کے طور پر اللہ تعالیٰ اگر کہتے کہ جو ہے 10,000 روپے انسان کو جو ہے ہر سال خرچ کرنے ہیں یا پھر 20,000 روپے ہر سال خرچ کرنے ہیں تو یہ انسان کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین انسان کو سمجھتے ہیں اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نصاب بتایا کہ اگر تمہارے پاس ایک پرٹیکولر اماؤنٹ جمع ہو جاتی ہے تب کہیں جا کر تم صاحب نصاب ہوگے اور تب کہیں جا کر جو ہے تمہیں اپنے ہی مال کی صفائی کرنی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہوگا۔ خصوصی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب زکوٰۃ کا ذکر کیا جاتا ہے تو خواتین کو کہا گیا کہ وہ اپنی زکوٰۃ ادا کریں۔ حدیث مبارکہ میں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعت، تم اپنے مال کی زکوٰۃ دو اگرچہ وہ تمہارے زیور ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ قیامت کے روز تم میں اکثریت دوزخ میں ہوں گی۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طور پہ مجھے اور آپ کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خواتین کا خیال یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ شوہر نان نفقے کی ذمہ دار ہے اسی لیے وہی زکوٰۃ ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اسی سے سوال پوچھیں گے، حالانکہ یہاں پر کہا گیا کہ جو جس مال کا مالک ہے اسی کو اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اگر خاتون کے پاس مال ہے تو پھر اسے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، اگر شوہر اس کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو پھر یہ اسی کے لیے اچھا ہے، اسی کے لیے احسان کرنے کی طرح ہے۔ لیکن کہا گیا کہ اس کا جواب اگر کسی کو دینا ہے تو عورت کو خود اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا جواب دینا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا نصاب ہے زکوٰۃ کا، کہ جتنا مال اگر ہمارے پاس جمع ہو جائے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں زکوٰۃ دینی ہوگی۔ جو نصاب ہمیں بتلایا گیا وہ ہے کہ انسان کے پاس اگر 7.5 تولے سونا، اگر ایک تولے کا ہم حساب لیں تو جو ہے 11.6 گرامز کے قریب کا اگر ایک تولے کا حساب لیا جاتا ہے جو عام طور پر زکوٰۃ نکالنے کے لیے لیا جاتا ہے، تو اس حساب سے 7.5 تولے سونا جو ہے اراؤنڈ 87 گرامز انسان کے پاس سونا ہو، یا 52.5 تولے چاندی 52.5 تولے چاندی، یا پھر 609 گرامز چاندی انسان کے پاس موجود ہو، یا 5 اونٹ 4 بکریاں 30 گائے، یا پھر جتنا سونا اور چاندی یعنی 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی کے برابر انسان کے پاس تجارتی مال یا سیونگز اکاؤنٹ میں بھی اگر کچھ مال موجود ہو تب کہیں جا کر اس شخص کو شاہ صاحب نصاب کہا جائے گا۔ اب اس میں ایک اور کنڈیشن جو ایڈ ہوتی ہے وہ یہ کہ جو مال انسان کے پاس جمع ہو رہا ہے اس پر ایک پورا سال گزر جانا چاہیے، تب کہیں جا کر انسان کے اوپر جو ہے زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور جب ایک سال گزر جاتا ہے تو اس میں سے 2.5% انسان کو نکالنا پڑتا ہے۔ 2.5% کتنا ہوتا ہے؟ 100 روپے اگر آپ لیں تو پھر انسان کو 2.5 روپے دینے ہوں گے، 1000 روپے لیں تو 25 روپے اس میں سے، 10,000 روپے تو اس میں سے 250 روپے کا حساب جو ہے انسان کو کرنا ہوگا اور وہ مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہوگا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی کو مال حاصل ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی جب تک کہ اس پر 1 سال نہ گزر جائے۔ جیسے ہی 1 سال گزر جاتا ہے یہ انسان کے اوپر لازمی ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ کو ادا کرے۔ اب جب یہ زکوٰۃ نکالی جاتی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کن لوگوں کو اپنی زکوٰۃ دیں۔ قرآن سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں ایسے 8 مدیں گنواتا ہے جہاں پر انسان کو اپنے زکوٰۃ کو پیش کرنا ہے، اور پھر قرآن کہتا ہے کہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ سب کچھ جانے والا اور وہ دانا وہ بینا ہے۔ اور وہ کون سے 8 مدیں ہیں؟ قرآن کہتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ 8 مدیں ہیں۔ آئیے ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان 8 مدوں کو کیا ہمارے لیے گنوا رہے ہیں۔ سب سے پہلے کہا گیا للفقراء، یعنی کہ جو فقیر ہیں انہیں جو ہے دینے کی بات کہی گئی۔ فقیر کون ہوتے ہیں؟ فقیر جو ہے لفظ فقر سے نکلا ہے، پاورٹی، نیڈی یا پور جنہیں کہا جاتا ہے۔ جو ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، کہ اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں کفر سے اور فقیری سے، اور پھر پور اور نیڈی ہونے سے ہم پناہ مانگتے ہیں، انہیں جو ہے فقیر کہا جاتا ہے۔ فقیر وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے پاس مال تو ہوتا ہے تھوڑا بہت لیکن اتنا کم ہوتا ہے کہ وہ اپنی ضروریات زندگی پورا کرنے
کرنے کے لیے اس کے پاس مال موجود نہیں ہوتا اور وہ ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے، کیونکہ جو ہے ان کے اندر اتنی خودداری ہوتی ہے کہ وہ ہاتھ پھیلانا بھی جو ہے گوارا نہیں سمجھتے، اسی لیے بھوکے رہنا وہ پسند کرتے ہیں لیکن ہاتھ پھیلانا وہ نہیں چاہتے، انہیں جو ہے دراصل فقیر کہا جاتا ہے۔ اب یہ میرے اور آپ کے لیے وضاحت طور پر سمجھنا ضروری ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ فقیر وہ ہیں جن کے پاس ضروریات زندگی نہیں ہوتے، تو ضروریات زندگی سے کیا مراد ہے؟ ضروریات زندگی سے مراد کھانا پینا، 2 وقت کی روٹی، ایک چھت کا ہونا اور تن کو ڈھانپنے کے لیے جو ہے کپڑے ہونا، یہ انسان کی ضروریات زندگی ہیں۔ جسٹ بیکاز کوئی جو ہے مثال کے طور پر مہنگے کپڑے پہننا چاہتا ہے یا پھر جہیز لاکھوں کا خرچ کرنا چاہتا ہے، تو ایسے لوگ جو ہاتھ نہیں پھیلاتے انہیں فقیر نہیں کہا جائے گا، فقیر انہیں ہی کہا جاتا ہے کہ عام اپنی ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے بھی ان کے پاس مال موجود نہیں ہوتا ہے۔ یہ پہلی کیٹیگری آتی ہے۔ دوسری کیٹیگری جو آتی ہے المساکین، یعنی جنہیں مسکین کہا جاتا ہے۔ مسکین کسے کہتے ہیں؟ مسکین انہیں کہتے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہ ہو، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ پناہ گاہ ہوتی ہے، نہ گھر ہوتا ہے، نہ جسم کو ڈھانپنے کے لیے ان کے پاس کوئی لباس ہوتا ہے، اور اسی لیے وہ اتنے بے چین ہو جاتے ہیں کہ ہماری ضروریات پوری نہیں ہو پا رہی ہیں، اسی لیے لوگوں کے سامنے وہ بھیک کا سہارا لیتے ہیں اور بھیک مانگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب میرے اور آپ کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہر بھیک مانگنے والا کیا مسکین ہوتا ہے؟ یہ مجھے اور آپ کو تحقیق کرنی ہوگی۔ صحیح مسکین کو ڈھونڈنا نہایت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے قطر میں بھی کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے اپنی رپورٹیں اور جھوٹی کچھ چیزیں لے کر آ کر مانگنا شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہے اور ہم جو ہے چاہتے ہیں کہ حالانکہ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے سب کچھ ہے، گھر ان کے پاس رہنے کے لیے ہر چیز موجود ہے، لیکن پھر بھی آ کر جو بھیک مانگتے ہیں، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اینالائز کریں کہ کیا وہ مسکین ہوتے ہیں یا وہ مسکین نہیں ہوتے ہیں۔ پھر ایک اور مثال ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب میں جو ہے جب لوگ مکہ مدینہ فلان جاتے ہیں تو وہاں پر جانے کے بعد کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں واپس جو ہے ہندوستان جانا ہے، پاکستان جانا ہے یا جہاں پر بھی انہیں جانا ہے، تو وہاں پر جانے کے لیے ہم تحفے تحائف واپس لے کر جانا چاہتے ہیں، تو ہاتھ پھیلا کر کہتے ہیں کہ کچھ مال ہمیں دیجیے تاکہ ہم جو ہے ان لوگوں تک جو ہے ان کے لیے کچھ گفٹس لے کر جائیں۔ یہاں پر مسکین کے لیے جو کہا گیا، صرف مسکین یہ نہیں ہے کہ وہ ہاتھ پھیلانے والا ہو، بلکہ اس کی ضروریات زندگی پوری نہ ہو رہی ہو تب کہیں جا کر انہیں مسکین میں شمار کیا جائے گا۔ یہ دوسری کیٹیگری ہے۔ تیسری کیٹیگری جو گنوائی گئی یہاں پہ کہا گیا عاملین علیہا۔ عاملین علیہا ان لوگوں کو کہتے ہیں جو زکوٰۃ لینے، دینے اور پہنچانے کے کام پر مامور ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر خلافت کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور بعد میں خلافت کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو جو ہے ان کا انتخاب کیا جاتا تھا، مقرر کیا جاتا تھا، جو جاتے تھے اور لوگوں کے پاس سے زکوٰۃ کو وصول کرتے تھے اور واپس آنے کے بعد لوگوں تک پہنچانے کا کام بھی وہ کیا کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کی سیلری کا انتظام بھی اس سے کیا جا سکتا ہے۔ ایک مثال جو ہمیں ملتی ہے، جو بہت فیمس مثال ہے، وہ ہے عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت کے زمانے کا وہ واقعہ کہ جہاں پر عمر رضی اللہ عنہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجتے ہیں کہ وہ وہاں پر جا کر جو ہے لوگوں کو زکوٰۃ دیں، اور پھر جب وہ جاتے ہیں اس زکوٰۃ کے ساتھ تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اسی کام پہ مقرر کیا گیا تھا کہ وہ جا کر زکوٰۃ دیں۔ وہ جا کر وہاں پر زکوٰۃ دے کر جب پہلی بار واپس آتے ہیں تو 1/3 زکوٰۃ جو ہے ان کے پاس بچی ہوئی ہوتی ہے، وہ لے کر واپس آتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 1/3 زکوٰۃ کیوں لے کر آئے ہیں آپ؟ اس کو جا کر جو ہے آپ واپس کر دیجئے۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں، وہاں پر ایسے کوئی مستحقین ہے ہی نہیں کہ میں جا کر ان لوگوں کو دے سکوں۔ اگلے سال پھر جب زکوٰۃ بھیجی جاتی ہے تو آدھا جو ہے وہ واپس لے کر آ جاتے ہیں، آدھی زکوٰۃ واپس لے کر آتے ہیں۔ پھر اگلی بار جب اگلا سال ہوتا ہے تو پوری کی پوری زکوٰۃ واپس لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب وہاں پر کوئی ضرورت مند موجود نہیں ہے کہ جو زکوٰۃ کا مستحق ہو اور جس کو زکوٰۃ دی جائے۔ تو یہ جو کام معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو دیا گیا تھا، یہ دراصل وہ عاملین علیہا ہے کہ جن کو زکوٰۃ کے ذریعے سے ان کی سیلری کا انتظام کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد چوتھی کیٹیگری جو آتی ہے وہ ہے مؤلفۃ القلوب۔ مؤلفۃ القلوب کہتے ہیں وہ جنہیں تالیف قلب مطلوب ہو، یعنی کہ اسلام کی حمایت کے لیے، اسلام کی نصرت کے لیے یا لوگوں کو اسلام کی مخالفت سے روکنے کے لیے جو ہے زکوٰۃ کا مال استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کا بہترین مثال اگر ہم لے لیں سمجھنے کے لیے تو وہ یہ ہے کہ جو ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو مسلمان ہو جاتے ہیں، جو غیر مسلم ہوتے ہیں، وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو انہیں گھر سے آہ کر دیا جاتا ہے، بھلے ہی وہ گھر میں بڑے ہی امیر گھرانے کے رہنے والے ہوں، لیکن انہیں آہ کر دیا جاتا ہے
ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ اپنی ضروریات زندگی پوری نہیں کر پا رہے ہوتے، تو ایسے لوگوں کی مدد بھی زکوٰۃ کے مال کے ذریعے سے کی جا سکتی ہے۔ پانچواں کیٹیگری جو آتا ہے وہ ہے پھر رقاب۔ رقاب کہتے ہیں گردنیں چھڑانے کے لیے۔ گردنیں چھڑانے کیا ہے؟ عموماً یہ جو لفظ کا استعمال کیا گیا تھا یہ غلامی سے لوگوں کو آزاد کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پر ہم جانتے ہیں کہ غلام کو سمجھنے کے لیے بلال رضی اللہ عنہ جو ہے وہ امیہ بن خلاف کے جو ہے غلام تھے، تو انہیں جو ہے جیسا ابو بکر رضی اللہ عنہ آزاد کرتے ہیں تو وہ آزاد کرنا جو ہے وہ کام جو ہے زکوٰۃ کے مال کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں چونکہ سلیوری موجود نہیں ہے اور آج کے زمانے میں چونکہ غلامی موجود نہیں ہے تو اس کیٹیگری کے اندر جو ہے یہ مال کا استعمال ان لوگوں کے لیے کیا جا سکتا ہے جو قید خانے میں موجود ہوں اور اپنا جرمانہ ادا نہیں کر پا رہے ہوں۔ اب ہم میرے اور آپ کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص ہے جو غلط کام کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، مختلف برے کام کرتا ہے اور وہ جیل میں چلے جاتا ہے اور وہ اگر اپنا جرمانہ نہیں ادا کر پا رہا ہے تو ایسے لوگ نہیں بلکہ جو بے قصور لوگ ہوں ایسے لوگوں کی مدد بھی جو ہے مال کے ذریعے سے زکوٰۃ کی جا سکتی ہے۔ چھٹی کیٹیگری جو آتی ہے وہ ہے الغارمین، یعنی کہ قرض داروں کی مدد بھی جو ہے اس مال کے ذریعے سے کی جا سکتی ہے۔ جب ہم قرض کی بات کرتے ہیں، قرض جیسا ہم کہتے ہیں لون، کسی کے پاس سے کچھ رقم لے لینا جو آپ کو کچھ وقت میں جو ہے واپس کرنی ہوگی، وہ دراصل قرض کہلاتا ہے۔ اب ہم جب قرض کی بات کرتے ہیں تو یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، پہلی چیز یہ کہ قرض ادا کرنے کے لیے جب انسان لوگوں کا حال یہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ جو ہے قرض ادا کریں تو ان کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اگر کوئی مال نہیں بچتا تب انہیں قرض دار قرار دیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ اگر کسی کے پاس مثال کے طور پر روزانہ جو ہے 300 روپے وہ کماتا ہو مثال کے طور پر اور جو ہے اس میں سے اسے 100 روپے جو ہے قرض ادا کرنا ہے، تو وہ انسان جب روزانہ 300 کما رہا ہے تو 100 کا ادا کرنے کے بعد بھی اس کے پاس کچھ مال بچ جاتا ہے، تو ایسے لوگ جن کے پاس مال بچ جاتا ہے تو ایسے لوگوں کو قرض نہیں دینا ہے، بلکہ جن کے پاس مال نہیں بچتا اور بڑا ڈیٹ ہو جاتا ہے ان کے لیے، ایسے لوگوں کی مدد اس مال کے ذریعے سے کی جا سکتی ہے۔ اب اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شراب پینے والے، جوا کھیلنے والے ہوتے ہیں اور ایسے لوگ اتنا قرض اپنا بڑھا دیتے ہیں، ایسے لوگوں کی مدد بھی زکوٰۃ کے مال کے ذریعے سے نہیں کی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ ایسا ہوگا گویا کہ ہم ایسے لوگوں کو جرأت دیں گے اور زیادہ جو ہے انہیں شے ملے گی کہ ہم غلط سے غلط کام کرتے چلے جائیں اور زکوٰۃ کا مال ہمارے پاس آتا جائے گا، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ ساتویں جو کیٹیگری ہے وہ ہے فی سبیل اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی بھی نیک عمل فی سبیل اللہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر مسجد کی تعمیر ہو رہی ہو، کسی کو اگر کوئی کنواں کھدوانا ہو، یا پھر جماعت کی طرف سے ہم دیکھ لیں کہ کچھ قریوں کو جو ہے لے لیا جاتا ہے اور ان کی ڈیولپمنٹ کا کام کیا جاتا ہے، وہ بھی جو ہے فی سبیل اللہ میں آتا ہے۔ بلینکٹ ڈسٹریبیوشن وہ بھی فی سبیل اللہ میں آتا ہے، افطار کٹس وہ بھی فی سبیل اللہ میں آتا ہے۔ لیکن مجھے اور آپ کو خیال یہ رکھنا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو خرچ کرنا ہے، یہ زکوٰۃ کا مال اس میں ضرور دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ رب العالمین کا حق ہے، تو ایسا نہ ہو کہ فی سبیل اللہ کی بات آئی تو صرف جتنی زکوٰۃ کی اماؤنٹ نکلتی ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیں اور اس کے بعد کوئی صدقات اور کوئی خیرات نہ کریں اور یہ کہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہم نے خرچ کر دیا ہے۔ اگر ہم گن گن کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیں گے، زکوٰۃ کو گن گن کر جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے کی بات آتی ہے تو گن گن کر جتنی زکوٰۃ کی اماؤنٹ نکلتی ہے اتنا ہی اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، تو اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا سے آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خرچ کرتی رہو، گنو مت، اگر تم اس طرح حساب کر کے دو گی تو اللہ بھی تمہیں حساب ہی سے دے گا، اور دولت کو روکو مت ورنہ خدا بھی تم سے مال کو روک لے گا، کشادہ دستی سے تم سے جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتی رہو۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں گن 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 کر دینا اگر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ بھی گن گن کر جو ہے ہمیں اپنی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ جب مجھے اور آپ کو موقع مل رہا ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی کہا گیا کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی جو صدقات ہیں وہ بھی واجب ہے انسان پر، روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا انسان کے لیے واجب ہے، اور یہ صدقات کا جو مال ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیا جا سکتا ہے۔ جب مجھے اور آپ کو موقع ملا ہے جنت سے قریب ہونے کا تو میں اور آپ کیوں اس موقع کو جو ہے گنوائیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ سخی قریب ہے اللہ سے، قریب ہے جنت سے، قریب ہے لوگوں سے اور دور ہے دوزخ سے، اور بخیل شخص دور ہے اللہ سے، دور ہے لوگوں سے، قریب ہے دوزخ سے، اور جاہل سخی اللہ کو بخیل عابد سے زیادہ پسند ہے۔ عبادت گزار ہونے کے باوجود بھی انسان اگر بخیلی سے کام لیتا ہے، کنجوسی سے کام لیتا ہے تو ایسا شخص اللہ کو نہیں پسند ہے، لیکن ایسا شخص جو جاہل ضرور ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے راستے میں کشادہ دستی سے سخی ہو کر خرچ کرتا ہو، ایسا شخص اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ تو مجھے اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھلے ہی یہ مد جو ہے زکوٰۃ کے اس میں ضرور آتی ہے کہ فی سبیل اللہ دیا جا سکتا
سکتا ہے، لیکن ہم یہ کوشش کریں کہ دوسرے لوگوں تک زکوٰۃ کی رقم پہنچائی جائے تاکہ جو ہے فی سبیل اللہ میں دوسرا مال بھی خرچ کیا جا سکے۔ آخری جو مد سورہ توبہ میں گنوائی گئی وہ ہے ابن السبیل، یعنی کہ راستے کا بیٹا۔ ابن سبیل سے مراد ہے راستے کا بیٹا، یعنی کہ مسافر نوازی کے لیے بھی مال کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ امیر ضرور ہوتے ہیں لیکن ایک جگہ سے جب کسی دوسری جگہ مسافر بن کر چلے جاتے ہیں تو جتنا خرچہ اسٹیمیٹ کر کے وہ لے گئے ہوتے ہیں اتنا جو ہے ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کبھی کبھار کافی نہیں ہوتا، ان کی توقع سے زیادہ خرچ جو ان کے اوپر آ جاتا ہے، یا پھر کبھی کبھار جو ہے اچانک سے چوری ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے ان کے پاس کچھ مال نہیں رہتا، یا پھر اچانک وہ بینک کو ایکسس نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں مسافروں کی مدد بھی زکوٰۃ کے مال کے ذریعے سے کی جا سکتی ہے، یہ ہمیں اپنے ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے۔ یہ ہے وہ 8 مدیں جو اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے متعلق یہ حکم بتایا کہ ان 8 مدوں میں جو ہے تم مال کو خرچ کر سکتے ہو۔ اب اس کے علاوہ مجھے اور آپ کو یہ بھی سمجھنا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں زکوٰۃ نہیں دی جانی چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جنہیں زکوٰۃ نہیں دی جانی چاہیے۔ سب سے پہلا ہے والد اپنے بیٹے کو اور بیٹا اپنے والد کو جو ہے زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتا ہے۔ شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بیوی شوہر کی ذمہ داری ہے، باپ بیٹے کی ذمہ داری، بیٹا باپ کی ذمہ داری، دونوں ایک دوسرے کی ذمہ داری ہیں۔ اسی لیے زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ والد اپنے بیٹے کو یا شوہر اپنی بیوی کو جو ہے زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، 1 دینار وہ ہے جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، 1 دینار وہ ہے جو تم اپنے غلام پہ خرچ کرتے ہو، 1 دینار وہ ہے جو تم اپنے مسکینوں پہ خرچ کرتے ہو، 1 دینار وہ ہے جو تم اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتے ہو، اور اجر میں سب سے بڑا وہ ہے جو تم اپنے خاندان پہ خرچ کرتے ہو۔ تو جو اپنے خاندان کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنے انسان کے اوپر عائد ہوتی ہے، اور اسی لیے ان کی ذمہ داری پوری کرنا جو ہے وہ زکوٰۃ کے مال کے ذریعے سے نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے نیکسٹ کیٹیگری جو آتی ہے وہ رشتہ داروں کی۔ ہم سوچتے ہیں کہ یقیناً یہ بات سچ ہے کہ جو ہے رشتہ داروں کی مدد کرنا، اور یقیناً سب سے پہلا حق جو غریب رشتہ دار اگر ہمارے ہیں تو یقیناً پہلا حق انہی کا ہوتا ہے، لیکن جیسا امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اپنی زکوٰۃ نکال کر اپنوں کو ڈھونڈتے نہ پھرو، یعنی کہ جو ہے رشتہ داروں کو ڈھونڈتے نہ پھرو کہ ہم انہی میں جو ہے اپنا سارا مال دے دیں گے، یعنی کہ آپ زکوٰۃ کا مال دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ صدقات کا کام بھی آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ صرف زکوٰۃ ہی جو ہے نکلنی نہیں ہے مال سے، بلکہ صدقات بھی نکلنے ہیں مال سے، تو صدقات کے ذریعے سے بھی جو ہے ہم اپنے رشتہ داروں کی مدد ضرور کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم اپنے رشتہ داروں کی مدد کریں گے صدقات کے ذریعے سے تو جیسے حدیث مبارکہ میں آیا کہ رشتہ داروں کو جب ہم کوئی صدقہ دیتے ہیں یا پھر ان کی جب ہم مدد کرتے ہیں تو اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ انسان کو صدقہ دینے کا بھی اجر ملتا ہے، اور دوسرا یہ کہ صلہ رحمی کرنے کا بھی اجر انسان کو دیا جاتا ہے۔ یہ پہلی چیز مجھے اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ دراصل مسلمانوں کا حق ہے، غیر مسلمانوں کا حق نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، تؤخذ من اغنیائکم وترد فی فقرائکم، کہ زکوٰۃ تمہارے مالداروں سے لی جائے اور تمہارے ہی فقیروں میں تقسیم کر دی جائے، یعنی کہ مسلمانوں کے مالداروں سے، کیونکہ ہم زکوٰۃ جو لیتے ہیں وہ غیر مسلمانوں سے زکوٰۃ نہیں لی جاتی، تو مسلمانوں سے زکوٰۃ لی جائے اور مسلمانوں ہی میں اس زکوٰۃ کو تقسیم کر دیا جائے۔ عام صدقات کی اگر ہم بات کریں تو اس میں جو ہے ہمیں کوئی بھی ڈفرینسیشن نہیں کرنا چاہیے کہ کون مسلمان ہے کون غیر مسلمان ہے، اور ان کی پوری مدد ہونی چاہیے، لیکن زکوٰۃ خصوصی طور پہ جس مقصد کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے انہیں مسلمانوں تک پہنچایا جائے۔ تیسری چیز جو مجھے اور آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ کہ جن کے پاس 2 وقت کی روٹی موجود ہو وہ اپنا ہاتھ نہ پھیلائیں، اور کمانے کے اگر وہ قابل ہوں تو انہیں زکوٰۃ ہرگز بھی نہ دی جائے۔ اکثر طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے بہت زیادہ کاہل ہوتے ہیں، اسی لیے گھر سے باہر نکل کر کسی مستحقین کو ڈھونڈنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، اسی لیے سامنے جو بھی ہمیں نظر آتا ہے ہم سامنے والے کو جو ہے جو بھی مانگ رہا ہوتا ہے، جو بھلے ہی وہ کمانے کے قابل ہوتا ہے لیکن بھیک مانگ رہا ہوتا ہے، ایسے شخص کو جو ہے ہم اپنی زکوٰۃ دے دیتے ہیں۔ ہمیں خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کا مال دے کر بڑھاوا نہ دیں کہ آپ کام نہیں کریں گے تب بھی زکوٰۃ کا مال آپ کے پاس آ جائے گا اگر وہ ہٹے کٹے لوگ ہوں۔ حدیث مبارکہ میں آیا کہ 2 لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور ان سے زکوٰۃ مانگتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر اٹھا کر غور سے انہیں دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اگر تم لینا چاہو تو میں تمہیں دے دوں گا، لیکن اس مال میں غنی اور کمانے کے قابل ہٹے کٹے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر ہٹے کٹے ہیں کما سکتے ہیں تو وہی جتنا وقت بھیک مانگنے میں لگایا جا رہا ہے وہی کوئی دوسرا کام کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے، کلیننگ کا کام ہو، کوئی چھوٹا موٹا کام ہی ضرور ہو لیکن وہ کر کے مال کو کمانے کی کوشش کی جائے۔ حدیث مبارکہ میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں کہ ایک شخص
लकड़ियां काटे और अपना पेट भरे बनिस्बत उसके कि सवाल के लिए वो हाथ फैलाता फिरे। हमारा हाल जो है हम देखते हैं कि जो है हम ऐसे लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं, और चूंकि हम ऐसे लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं इसीलिए जो है ऐसा होता है कि जो हट्टे कट्टे लोग हैं हर बार आते हैं, मांगते हैं, चले जाते हैं और जिंदगी भर के लिए उसी तरह की फकीरी की जिंदगी गुजारते हैं। ये ज़कात का मकसद नहीं है, और अगर हम ऐसा करेंगे तो ज़कात का मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। चौथी चीज जो मुझे आपको ख्याल रखनी है वो ये कि नादान लोगों को माल देने से परहेज करें। सबसे पहले तहकीक करें कि सामने वाला जरूरतमंद है या नहीं है, और अगर है तो ये देखें कि उन्हें रकम अगर दी जाए तो क्या वो हमारी रकम का सही इस्तेमाल करेंगे या उस रकम का गलत इस्तेमाल करेंगे। सूरह निसा की आयत नंबर 5 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वला तुअतुस्सुफहा अमवालकुम अल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामन वरज़ुक़ूहुम फ़ीहा वक्सूहुम वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ़ा, कि और अपने वो माल जिन्हें अल्लाह ने तुम्हारे लिए क़याम ज़िंदगी का जरिया बनाया है, यानी तुम्हें ज़िंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ताला ने जो माल अता किया है, नादान लोगों के हवाले ना करो, अलबत्ता उन्हें खाने और पहनने के लिए दो और उन्हें नेक हिदायत करो। यानी कि उन्हें देना ज़रूर है, उनको उनकी जो ज़रूरियात है उन ज़रूरियात को पूरी ज़रूर करना है, लेकिन अगर आप जानते हैं कि सामने वाले को देंगे तो पूरा माल वापस से जाकर जुए में उड़ा देगा, या सामने वाले को देंगे जाकर उसे गलत चीज़ों में इस्तेमाल कर देगा। मिसाल के तौर पर कई बार ऐसा होता है कि घर में कुछ काम करने वाले लोग आते हैं, उन लोगों को माल दिया जाए तो उनके घरों में यह होता है कि वो माल जाने के बाद जो घर के मर्द हजरात होते हैं वो उस माल को लेकर जाकर शराब नोशी और जुए में उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे इसमें जब हमें पहले से मालूम हो कि इस तरीके का कोई मसला पेश आएगा तो ऐसे लोगों को देने से ज़कात गुरेज करनी चाहिए। ये कुछ मद्दे हैं जो हमें अपने जहन में रखनी चाहिए कि किन्हें ज़कात दी जाए और किन्हें ज़कात ना दी जाए, यह हमारे जहन में हमेशा क्लियर होना चाहिए ताकि ज़कात देते हुए जो है मुश्किल पेश ना आए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ज़रूरी है कि रमज़ान के महीने ही में ज़कात अदा की जाए? तो यकीनन ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि एक साल का जो वक्फा है वो आपका जनवरी से शुरू हुआ हो तो जनवरी में ख़त्म हो रहा हो आपका एक साल, ये ज़रूर हो सकता है, लेकिन रमज़ान के महीने में अपनी ज़कात अदा करने का फ़ायदा ये होता है कि रमज़ान का महीना रहमतों और बरकतों का महीना है। अल्लाह ताला की रहमत की बारिश जो है ज़ोरदार हो रही होती है, जो अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह फातिर में कि मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमतिन फला मुमसिका लहा, कि अल्लाह ताला जिस रहमत का दरवाज़ा भी लोगों के लिए खोल दे उसे कोई रोकने वाला नहीं है। जब अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि ये रहमत का महीना है, ये रहमतों की बारिश का महीना है, तो हम क्यों ना इस रहमत का फ़ायदा उठाएं और क्यों ना हम जो है अपने माल को इस महीने में खर्च करें ताकि अल्लाह की रहमत ज़्यादा बरसे और ज़्यादा रहमत के ज़रिए से ज़्यादा सवाब हम कमा सकें। और दूसरा फ़ायदा रमज़ान के महीने में खर्च करने का ये होता है कि रमज़ान के महीने में एक फ़र्ज़ अदा करने का सवाब 70 फ़राइज़ के बराबर होता है और एक नफिल का सवाब जो है वो एक फ़र्ज़ के बराबर होता है। तो ये जो ज़कात है ये तो फ़र्ज़ की गई है मुसलमानों के ऊपर, अगर इस ज़कात को रमज़ान के महीने में अदा करेंगे तो 70 गुना बढ़ा चढ़ाकर इंसान को अजर मिलेगा। तो मैं और आप क्यों ना रमज़ान का महीना उठाएं और क्यों ना वही चीज़ जो हमें सिर्फ 1 इंटू बल्कि मिल सकती है वही चीज़ हम जो है 70 इंटू टाइम्स जो है करके उन अजर को क्यों ना हासिल करने की कोशिश करें। अजीज़ सामीन कराम, ज़कात अदा करने की इतनी ज़्यादा अहमियत और इतनी ज़्यादा फजीलत है कि जो इंसान अगर ज़कात ना अदा करे जो वईद सुनाई गई है, फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह तौबा की आयत नंबर 34 से लेकर 35 में कि दर्दनाक सज़ा की खुशखबरी दो उनको जो सोने और चांदी को जमा करके रखते हैं और उन्हें खुदा की राह में खर्च नहीं करते। एक दिन आएगा कि उसी सोने चांदी पर जहन्नम की आग दहकाई जाएगी और फिर उसी से उन लोगों की पेशानियों और उनके पहलुओं और उनके पीठों को दागा जाएगा। ये है वो खजाना जो तुमने अपने लिए जमा किया था, लो अब अपनी समेटी हुई दौलत का मजा चखो। तसव्वुर कीजिए सामीन कराम, आज हम माल 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 करते रहते हैं और जो है जेवर पहनना और फिर यही चीज़ की ज़कात ना अदा करने पर जो है हम इतने ये हो जाते हैं कि तसव्वुर कीजिए कि जो है यही माल जो हमारा है अगर इसी को क़यामत के रोज़ तपाया जाए और हमारे जिस्म पर लगाया जाए तो क्या ही वो तकलीफ होगी। तसव्वुर करने की कोशिश कीजिए। आज हम लोग किचन में जाते हैं, मेटल की छोटी सी हांडी होती है, थोड़ी सी गर्म हो जाए तो हाथ से उठाना हमारे लिए मुहाल हो जाता है। यहाँ पर कहा गया कि उसे दागा जाएगा इंसान के जिस्म के ऊपर। तसव्वुर कीजिए कितनी ज्यादा इंसान को तकलीफ होगी अगर ये माल की मोहब्बत इंसान अपने दिल से निकाल कर ज़कात ना अदा करे तो। हदीस मुबारका में आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 खवातीन के हाथ में सोने के कंगन देखे और उनसे पूछा कि क्या तुमने इसकी ज़कात अदा की है, और अगर नहीं अदा की है तो क्या तुम इस बात को पसंद करती हो कि क़यामत के रोज़ तुम्हें इसके बदले आग के कंगन पहनाए जाए। तसव्वुर कीजिए आज हम यही जो बैंगल्स अपने हाथ में पहन रहे होते हैं जो आज दिखने में जो है बिल्कुल खूबसूरत लग रहे होते हैं, इसी चीज़ को आज दुनिया में ही आप टेस्ट करके देख ले। थोड़ी देर के लिए हांडी जब हिला रहे होते हैं, कुछ देर के लिए जब ये मेटल गर्म हो जाता है तो जो तकलीफ हमें महसूस होती है, जो गर्माहट हमें महसूस होती है, तसव्वुर कीजिए क़यामत के रोज़ आग के कंगन अगर पहनाए जाए तो कितनी ज़्यादा तकलीफ मुझे और आपके होगी। फिर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में खुद इरशाद फरमाया
وویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم کافرون. تباہی ہے ان مشرکین کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت سے منکر ہیں کہا گیا. تو ان لوگوں کو مشرکین تک کہا گیا کہ جو زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے ہیں. زکوٰۃ اسلام کا ستون ہے. اگر اس زکوٰۃ کو ادا نہ کیا جائے تو پھر انسان کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. چنانچہ ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم زکوٰۃ کو ادا کریں, وقت سے پہلے اس کا خیال ہمارے ذہن میں آئے اور ادا کرنے کی پوری نیت ہو اور ادا کرنے کی پوری کوشش ہم کریں. اور جب زکوٰۃ ادا کریں تو دو باتوں کا خاص خیال رکھا جائے. پہلی چیز یہ کہ زکوٰۃ کو اجتماعی طور پر دینے کی کوشش کی جائے. کوشش نہیں بلکہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے زکوٰۃ کو اجتماعی طور پر ادا کرے. جب اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تو فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زکوٰۃ وصول کریں, اور مسلمانوں سے یہ نہیں کہا گیا کہ تم اپنی زکوٰۃ خود ادا کرو, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان کے پاس جاؤ, ان کی زکوٰۃ کو وصول کرو اور پھر انہی لوگوں میں اسے ڈسٹریبیوٹ کر دو. یعنی اجتماعی طور پر زکوٰۃ کو کلیکٹ کرنا نہایت ضروری ہے تاکہ مقصد پورا ہو سکے. زکوٰۃ کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ تصور کیجئے کہ ایک انسان کی کتنی زکوٰۃ نکلتی ہے, کسی کی 2000, کسی کی 5000, کسی کی 10,000 روپے نکلتی ہے. لیکن وہی چیز اگر اکٹھا کئی سارے لوگ کریں تو 1 لاکھ 2 لاکھ روپے اس میں جمع ہو جاتے ہیں. اور اس کے ذریعے سے فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی شخص اگر بے روزگار ہے تو اسے مثال کے طور پر ایک رکشہ خرید کر دیا جائے, کوئی آٹو خرید کر دیا جائے, کوئی سلائی کی مشین کسی خاتون کو سلا کر دی جائے, تو اگلے سال جو ہے وہ اتنے لائق ہو جائیں گے کہ زکوٰۃ کے لیے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئے گی. وہی چیز اگر ہم کسی کو 2000 روپے دیں گے تو وہ 1 مہینے میں ختم ہو جائیں گے اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگلی سال پھر وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے. تو اس غریبی کو اگر مٹانا ہوگا تو اجتماعی طور پر زکوٰۃ دینا نہایت ضروری ہوگا. دوسری چیز اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ زکوٰۃ کو مستحقین تک پہنچایا جائے. حدیث مبارکہ میں آیا, زیاد بن حارث رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار ایک شخص اللہ کے رسول ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول مجھے زکوٰۃ کا مال دیجیے, مجھے زکوٰۃ کے مال میں سے کچھ عطا فرمائیے. تو آپ وسلم فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کے سلسلے میں کہ وہ کسے دی جائے اور کس سے لی جائے, اللہ تعالیٰ نے نہ کسی نبی کے حکم پر راضی ہوا ہے اور نہ کسی غیر نبی کے حکم پر, بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں جو ہے حکم ارشاد فرمایا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو 8 حصوں میں تقسیم کیا ہے. اگر تم ان 8 مندوں میں سے کسی ایک میں آتے ہو تو تمہیں زکوٰۃ کا مال میں دے دوں گا. یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے خود سے جو ہے 8 مدیں گنوائی ہیں, تو یہ 8 مدیں جو ہم نے اس سے پہلے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں گنوائی تھیں, اگر ان 8 مدوں میں کوئی شخص نہیں آتا ہے تو زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوتا ہے اور انہیں زکوٰۃ نہیں دی جانی چاہیے. عزیز اور معزز سامعین کرام, آج اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو دولت سے نوازا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور اس کا احسان ہے. اس دولت کا صحیح استعمال کرنا میرے اور آپ کے لیے لازمی ہے. میں اور آپ دنیا میں دیکھیں کتنے سارے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے پاس جنہیں غرور تھا, تکبر تھا اپنے دولت پہ. تو شاید نے کہا کہ یہ دولت آدمی کی مفلسی کو دور کرتی ہے, یہ دولت آدمی کی مفلسی کو دور کرتی ہے, مگر کم ظرف انسانوں کو یہ مغرور کرتی ہے. تو یہی دولت جب انسان کے پاس آ جاتی ہے, اگر انسان غرور کا شکار ہو جاتا ہے, تکبر کا شکار ہو جاتا ہے اور اس مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے سے گریز کرنے لگ جاتا ہے, تو پھر یہی چیز انسان کے لیے ایسی ہو جاتی ہے کہ آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جن کے پاس لاکھوں کروڑوں کی جائیداد تھی, آج اتنے کنگال ہو گئے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ان کی نوبت آ گئی ہے. پھر دنیا میں ایسے کئی سارے لوگ ہیں جو مال 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 کی ہوس میں اتنا مال کماتے ہیں اور اس کے بعد حال یہ ہو جاتا ہے کہ بستر کے ہو کے رہ جاتے ہیں, اٹھ کر اس مال کا استعمال بھی نہیں کر پاتے. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ان آزمائشوں سے بچائے اور ہم اللہ تعالیٰ کے جو ہے صحیح طور پر اس کا حق ادا کریں, تو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے مال میں سے جو حق رکھا ہے وہ حق لوگوں تک پہنچایا جائے. جو زکوٰۃ کا مال ہے وہ ہر سال نکالا جائے. رمضان کے مہینے کی آمد ہے, میں اور آپ یہ کوشش کریں رمضان آنے سے پہلے ہم اپنا پورا کیلکولیشن کر لیں, اتنا مال نکال کر رکھیں تاکہ رمضان کے مہینے میں وہ مال دیا جائے اور 70 گنا بڑھا کر وہ ثواب میں اور آپ کما سکیں. اور یہ بھی ہمیں آپ ذہن میں رکھیں کہ چونکہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اسی لیے رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ کا مال نکل چکا ہے کافی, اسی لیے صدقات نہیں دیں گے, یہ نہ سوچیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہواؤں سے زیادہ تیز سخی ہو کر جو ہے جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے, تو اس مہینے میں کچھ ضرورت سے زیادہ کریے جو عام دنوں میں نہیں کیا جاتا. یہ مہینہ مختلف مہینہ ہے, میرے اور آپ کی ٹریننگ کا مہینہ ہے. جب یہ مہینہ میرے اور آپ کی ٹریننگ کے لیے آ رہا ہے تو یہ جو مال کی محبت میرے اور آپ کے اندر ہے, اس ٹریننگ کا صحیح فائدہ اٹھائیے. اللہ تعالیٰ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ مال دیجیے تاکہ وہ جو محبت ہے وہ اللہ رب العالمین ہمارے دل سے کم کرے اور اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے جو ہے روزوں کو اور ساتھ ہی ساتھ ہماری تمام عبادتوں کو اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں قبول فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو, ہم سب کو جو حقوق العباد ہے اس کی ادائیگی صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو
حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی صحیح ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے مہینے میں صحیح فائدہ اٹھا کر جو رمضان کے مہینے کی ٹریننگ ہے اس سے ہم فائدہ اور مستفید ہو سکیں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔